معرفت کورس کی 22ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو ایٹریبیوٹ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الخافض۔ اس کا جو روٹ کا مادہ ہے، جو روٹ ورڈ ہے، وہ ہے خا، فا اور ضاد۔ خافض یہ جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کم کرنا، کسی چیز کو نیچا کر دینا، کسی چیز کو لیٹ ڈاؤن کر دینا۔ لیکن کسی چیز کو نیچا کر دینا کا مطلب پھر میں اگین کہوں گا کہ کوئی نیگیٹو چیز صرف اور صرف نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز از خود نیگیٹو یا پازیٹیو نہیں ہوتی، بلکہ اس کا استعمال بر وقت آپ اگر کر رہے ہیں تو وہ اس کو نیگیٹو یا پازیٹیو بنا سکتا ہے۔ مالک کائنات نے اس لفظ کو نا رافعہ کے اینٹی کے طور پر استعمال کیا ہے سورہ واقعہ میں۔ قیامت کی اللہ تعالیٰ وہاں پر کچھ خصوصیات بتاتے ہیں، تو پہلی جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت قیامت کی بتائی تھی سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 3 میں، وہ یہی تھی خافضۃ رافعۃ۔ یہ نیچے کرنے والی ہے، یہ بلند کرنے والی ہے، یہ بہت سوں کو پست کرنے والی ہے، بہت سوں کو بلند کرنے والی ہے۔ یعنی کہ بہت سے ایسے لوگ جن کو لوگ اپنی دانست میں چودھری سمجھ رہے ہیں، امیر ہونے کی وجہ سے، عہدہ ہونے کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے بہت ان کو کچھ سمجھ رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے خافضہ، یہ اس دن ان کو بہت پست کر دے گی۔ جب مالک کائنات اپنا ایک فیصلہ سنا دیا کرتے ہیں، اس کے بعد طاقت کے، شہرت کے، عزت کے، پیسے کے تمام تر زوم ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف قیامت والے دن ہی ایسا ہوگا، اب بھی ایگزسٹنگلی ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک دو ایگزامپل دوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مثال کے طور پر دیکھیے، طاقت کا اگر استعارہ کسی کو مانا جائے کہ طاقت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کس کو نواز دیا تھا، کون تھے جو کہ سمجھتے تھے کہ کیا ہوگا، کوئی پہاڑ ہمارا گر کے سر پھاڑ دیں گے، تو قوم عاد سب کے سامنے ہے۔ اب کوئی اسے محبت کی نگاہ سے، کوئی ڈر کی نگاہ سے، کوئی روب کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ نہیں، نفرت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اگر جاہ و جلالت کی بات ہو، اختیار کی بات ہو، تو ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا اختیار ہے؟ فرعون گزر چکا ہے، ایک ایسا شخص جو کہ خود کو خدا ہی سمجھنا شروع ہو گیا، لٹرلی۔ آج آپ کا اگر کوئی بھائی ہو، آپ کا کوئی بچہ ہو، آپ مناسب سمجھیں گے کہ آپ اس کا نام فرعون رکھ دیں؟ یعنی اب اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ یوں دیکھیے کہ آپ ماڈرن ایج میں آ جائیں تو یزید بھی تو ایک بادشاہ ہی تھا، لیکن کیا آپ چاہیں گے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ دیں؟ نہیں چاہیں گے۔ مالک کائنات جب اپنا فیصلہ سنا دیا کرتے ہیں، اس فیصلے کے بعد یہ طاقت کے، شہرت کے، عزت کے، چاہے علم کے، کسی بھی چیز کے، چاہے عبادت کے، یعنی جو بھی ایسے زوم ہیں جس میں مالک کائنات ایٹ دی اینڈ نہیں تھا، لیکن آپ نے تقوی کی بنیاد کے علاوہ کوئی بنیاد بنا کر اس کو آپ نے بڑا سمجھ لیا، تو یہ زوم ٹوٹ کر رہے گا، 100% ٹوٹ کر رہے گا۔ دولت کی بھی مثال آپ کے پاس موجود ہی ہے۔ قارون کا خزانہ آج تک جب کسی کو بڑی دولت کہنا ہو تو کہتے ہیں تمہارے پاس کون سا قارون کا خزانہ ہے۔ یعنی پتا چلا کہ یہ جس لحاظ سے کسی کو کوئی بڑا سمجھتا تھا، لیکن وہ تقوی کی بنیاد پر نہیں تھا، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا قائم کردہ مقام نہیں تھا، اللہ نے اس کو بڑا نہیں کہا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر فیصلہ سنا دیا، تو یہ وہی لوگ ہیں جن کو ان کے وقت کے اندر شاید بڑی چیز سمجھا جاتا ہوگا۔ آج لوگ انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور دل سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کسی کے بچے کا نام آپ کو نمرود نہیں ملتا، کوئی اپنے بچے کا نام آپ کو پتا ہے کہ یزید، فرعون ایسا نام نہیں رکھے گا۔ تو یہاں پر ایک کنسیپٹ سمجھ لیجئے کہ مالک کائنات جو الخافض ہیں، وہ بہت سے لوگوں کو، بہت سی قوموں کو پست کر دیا کرتے ہیں۔ اور پست کس کو کرتے ہیں؟ اس کو کرتے ہیں جو کہ تقوی کی بنیاد کے سوا کوئی اور بنیاد بنا کر خود بڑا بناؤ۔ اگر تقوی کی بنیاد کے علاوہ کسی اور بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا گناہ ہے، تو کسی کو بھی تقوی کے علاوہ کسی بنیاد پر بڑا سمجھنا گناہ ہی ہے۔ یعنی اب یہاں پر ایک لمحے کے لیے رک کے میں آپ کو ایک صرف درد دل دینا چاہوں گا۔ آپ آنکھیں بند کیجئے اور ڈھونڈیے آپ کے دل کے اندر کس کس کا روب ہے، کون کون ہے جو آپ کی نظر میں تکریم والا ہے، عزت والا ہے، بڑا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں یہ حکم بنے گا یا بننا چاہیے یا ہے۔ اب جو نام آئے ہیں، آپ دیکھیے یہ آپ کے ذہنوں میں نام کیوں آئے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے تقوی ہے یا تقوی کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ اگر تو تقوی ہے تو مبارک ہو، آپ نے وہی قاعدہ اپنایا،
آپ نے وہی کلیہ اپنایا بڑائی کا جو مال کے کائنات نے اپنایا۔ سورۃ الحجرات میں آپ صاحب میرے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہی ہے جو زیادہ تم میں سے تقوی والا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی آیا نا، یہ عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے، یہ رتبے میں یعنی کہ پوسٹ میں بڑا ہونے کی وجہ سے، یہ علم میں بڑا ہونے کی وجہ سے، یا یہ دولت میں بڑا ہونے کی وجہ سے، طاقت میں بڑا ہونے کی وجہ سے، یہ میرا خیال ہے کہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے یا دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اس کا روب جمع ہے تو پھر آپ کو اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ باہر کہ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو مال کے کائنات الخافض بن کے ملتے ہیں، پست کر دیا کرتے ہیں، ان کو لیٹ ڈاؤن کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن ایک جگہ پر مال کے کائنات نے اس لفظ کو بالکل ہی اور رنگ میں استعمال کیا ہے۔ یہ ویسے کل کے آپ کی دورہ قرآن کے لیکچر میں باقاعدہ طور پر پہلی آیت یہی ہونے والی ہے، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 88۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو اور ہی رنگ میں استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ جو مؤمن لوگ ہیں نا، ان کے لیے اپنے پروں کو جھکا کر رکھنا، اپنے پروں کو جھکا کر رکھنا۔ اس یہاں پر بھی لفظ وہی ہے وَاخْفِضْ، یہ حکمیہ صیغہ ہے، جھکا کر رکھو اپنے پروں کو، جناحک، کن کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ مومنوں کے لیے اپنے پروں کو جھکا کر رکھنے میں کنسیپٹ بالکل الگ ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے شاید آپ جائیں اور آپ جا کے آپ نے شاید کبھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، اگر کبھی بارش ہو رہی ہو نا، طوفان چل رہا ہو، آندھی چل رہی ہو، تو مرغی اپنے سارے چوزوں کو نا ان پر اپنے پر جھکا لیا کرتی ہے۔ تو یعنی صرف مرغی کی یہ خاصیت نہیں ہے، مرغی ہو، کوئی طوطا طوطی ہو، کوئی کبوتر ہو، کوئی مور ہو، کوئی عقاب ہو، تمام کے تمام پرندوں میں یہ کریکٹرسٹک پائی جاتی ہے کہ وہ جن کے ساتھ محبت کرتے ہیں نا، انہیں اپنے پروں کے نیچے لے لیا کرتے ہیں، اپنے پروں کے نیچے لے کر ایسے کہ باہر سے بارش ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بھگو دے گی، باہر سردی ہے بھگو دے گی، یا پھر یہ لگ جائے گی، ایک اذیت دے گی، باہر طوفان ہے تکلیف دے سکتا ہے، لیکن میرے ہوتے ہوئے تمہیں نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پر تمہارے لیے کافی ہیں۔ ایک کہیں بچوں کی کتاب میں نے ایک کہانی چھوٹی سی پڑھی تھی، وہ ایک طوفان، المختصر طوفان آ رہا ہوتا ہے، وہ ایسے دیکھتا ہے ایک چڑیا کا بچہ باہر نکل کے، وہ کہتا ہے امی میں نے سنا ہے یا میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑا طوفان آیا ہے۔ کہتی ہاں بیٹا بہت بڑا طوفان آیا۔ کہتے ہیں امی کتنا بڑا ہے؟ وہ کہتی بیٹا سو جاؤ، جتنا بھی بڑا ہے نا تمہاری ماں کے پروں سے چھوٹا ہی ہے، یعنی وہ تم تک نہیں پہنچے گا جب تک تمہاری ماں زندہ ہے یا موجود ہے۔ تو یہ جو کنسپٹ ہے نا، یہیں سے استعارتاً لیا گیا کہ یہ اپنے پر جھکا دینا، اپنے پر جھکا دینا مطلب کسی کو اپنے صلہ رحم میں لے لینا، کسی کو اپنی گارڈنس میں لے لینا کہ میں تمہارا گارڈ ہوں، میں تمہارا محافظ ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہونے والا۔ یہاں پر مال کے کائنات نے اسی ایٹریبیوٹ کو اور ہی رنگ میں اپنایا۔ یہ نہیں پتا چلا کہ مال کے کائنات کی یہ خصوصیت جو ہے خافض والی، ہمیں دو طرز پر اپنانی ہوگی۔ ایک تو طرز یہ کہ مال کے کائنات کے خلاف جو قوتیں کام کر رہی ہیں، تمام کی تمام طاغوت کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے فورس کے طور پر ہمیں بائی فورس کام کرنا ہوگا، ہاتھ سے روکنا ہوگا۔ اگر کہیں ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکنا ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ ایمان کا آخری درجہ آ جائے کہ صرف دل میں برا جاننا ہو۔ باہر کیا بھی ایک دوسرا بھی ہے کہ اپنے مؤمنین کے لیے جو مال کے کائنات کے سپاہی ہیں، آپ کو ان کے لیے اپنے پر جھکا کے رکھنے ہوں گے، آپ کو انہیں ٹوٹنے نہیں دینا ہوگا، آپ کو انہیں سکون پہنچانا ہوگا، باہر کی تمام آفات سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے آخری حد تک کوشش کرنی ہوگی۔ تو یہی الخافض کا کام ہے، لیٹ ڈاؤن کرنا، کسی چیز کو گرا دینا۔ تو مال کے کائنات کا یہ ایٹریبیوٹ ہم اپنے اندر اپنائیں گے بھی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو جب آپ اس ایٹریبیوٹ سے پکارنا چاہیں تو کب پکاریں گے؟ جب آپ کو لگے کہ کوئی مال کے کائنات کے خلاف طاغوتی قوت پکڑ رہی ہے اور یہ میرے پاس وہ ویپنز نہیں ہے کہ میں ان کو لیٹ ڈاؤن کر لوں، یعنی آج اسرائیل کو میں روکنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اتنی قوت نہیں ہے، یعنی پاکستان تو شاید 96 یا 97 گھنٹے سے زیادہ اس کے پاس گولہ بارود ہی نہیں ہے، یعنی 100 گھنٹہ بھی پورا نہیں ہم لڑ سکتے۔ خیر، یعنی ہمارے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ ہمیں ویپنز مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی بھاگ نہیں رہے کہ یا اللہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں یہاں بیٹھا ہوں،
میرا تو وہاں خیر مزائل بھی نہیں نہ پہنچ سکتا بینگا پاکستانی کہ ہماری اتنی رینج نہیں ہے، لیکن خیر جب میری کوئی اختیار سے باہر مجھے نظر آ رہا ہے اور یہ قوت پکڑ رہی ہے تو میں مالک کائنات کو کہہ رہا ہوں یا اللہ جتنی تو میرے قوت میں ہے نا یہ تو میں دبا کے رکھے ہوئے ہوں، الخافض ان کو دبا دے، یا مجھے قوت دے میں دباؤں، یا جس کے پاس قوت ہے اس کی اس طرف توجہ دلائیے۔ تو مالک کائنات کو اس ایٹریبیوٹ سے ہم تب پکاریں گے جب ہم کوئی طاغوت کو مضبوط ہوتا ہوا دیکھیں تو اللہ سے جب ہمیں مدد مانگنی ہے۔ از اٹ کلیئر؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔